اے جاؤ، ادھیڑ عمر نے کرخت لہجے میں کہا اور نوجوان سلام کر کے باہر چلا گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی ادھیڑ عمر آدمی نے ٹیپ اٹھایا اور میز کی دراز کھول کر اس میں سے ایک چھوٹا مگر جدید قسم کا ٹیپ ریکارڈر نکالا اور ٹیپ اس میں فٹ کر کے اس نے اس کا بٹن آن کر دیا۔ دوسرے لمحے ٹیپ ریکارڈر سے آوازیں ابھرنے لگی۔ ادھیڑ عمر خاموش بیٹھا سنتا رہا۔ جب ٹیپ ختم ہو گیا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹیپ ریکارڈر بند کیا اور میز پر پڑے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور ایک نمبر پریس کر دیا۔ یس باس، دوسری طرف سے بیچم کی آواز سنائی دی۔ سنو، ہمارے خلاف کوئی لمبا کھیل کھیلا جا رہا ہے، تم ایسا کرو، شاؤچنگ کو فوری اغوا کر کے زیرو ہاؤس پہنچا دو، میں وہیں جا رہا ہوں، مجھے اس سے خود بات کرنا پڑے گی۔ ادھیڑ عمر آدمی نے کہا، یس باس، میں ابھی بندوبست کرتا ہوں۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور ادھیڑ عمر آدمی نے انٹرکام کا ریسیور رکھ دیا اور اٹھ کر رکبی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں سے سیڑھیاں اترتا ہوا وہ ایک سرنگ نما راہداری سے گزر کر ایک اور کمرے میں آیا جہاں سیڑھیاں اوپر کو جا رہی تھیں۔ سیڑھیاں چڑھ کر جب وہ دوسری طرف پہنچا تو وہاں بھی ایک کمرہ تھا جسے دفتر کے سے انداز میں سجایا گیا تھا۔ اس کا دوسرا دروازہ اندر سے بند تھا۔ ادھیڑ عمر نے دروازہ کھولا اور دوسری طرف موجود ہال میں آ گیا جس میں کئی میزوں پر لوگ بیٹھے کام کر رہے تھے۔ ادھیڑ عمر کو دیکھ کر وہ سب اور زیادہ تیزی سے کام میں مصروف ہو گئے۔ البتہ کمرے کے باہر بنے ہوئے کاؤنٹر پر بیٹھی لڑکی چونک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں باہر جا رہا ہوں، ادھیڑ عمر نے سخت لہجے میں اس لڑکی سے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہال کے بیرونی دروازے سے نکل کر پارکنگ کی طرف بڑھتا گیا اور چند لمحوں بعد اس کی سرخ رنگ کی اسپورٹس کار تیزی سے سڑک پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک مختلف سڑکوں پر گھومنے کے بعد ادھیڑ عمر نے ایک رہائشی کوٹھی کے پھاٹک پر کار روک دی اور مخصوص انداز میں 3 بار ہارن دیا۔ پھاٹک کی چھوٹی کھڑکی کھلی اور ایک نوجوان نے باہر جھانکا اور پھر اس کا چہرہ تیزی سے غائب ہو گیا۔ چند لمحوں بعد پھاٹک کھل گیا اور ادھیڑ عمر کار اندر پورچ میں لیتا گیا۔ پورچ سے ملحقہ برآمدے میں 4 مسلح نوجوان بڑے مؤدبانہ انداز میں کھڑے تھے۔ میرا ایک مہمان آنا ہے، ادھیڑ عمر نے کار سے نیچے اترتے ہوئے ان مسلح افراد سے پوچھا۔ نو بوس، ابھی تک تو کوئی نہیں آیا، ایک مسلح آدمی نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ اوکے، جیسے ہی وہ پہنچے مجھے اطلاع کر دینا، ادھیڑ عمر نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا درمیانی راہداری سے گزرتا ہوا ایک کمرے میں آ گیا۔ یہ کمرہ بھی دفتر کے سے انداز میں سجا ہوا تھا۔ بڑی سی آفس ٹیبل کے پیچھے رکھی ہوئی اونچی نشست کی کرسی پر بیٹھ کر ادھیڑ عمر نے میز پر پڑا ٹیلی فون اپنی طرف کھسکایا اور اس کا ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، چیکو اسپیکنگ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک باریک سی آواز سنائی دی۔ بلو ہاؤنڈ بول رہا ہوں، ادھیڑ عمر نے کرخت لہجے میں کہا۔ او باس، یس باس، حکم سر، چیکو نے بری طرح گڑبڑاتے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ ادھیڑ عمر کی آواز سنتے ہی بری طرح خوفزدہ ہو گیا ہے۔ چیکو، اعلیٰ حکام کی طرف سے بلڈ ہاؤنڈ سے متعلق کوئی ہدایت تو تمہارے دفتر میں نہیں آئی؟ ادھیڑ عمر نے کرخت لہجے میں کہا۔ نو سر، بالکل نہیں، چیکو نے فوراً جواب دیتے ہوئے کہا۔ اچھا سنو، شاؤچنگ نے بلڈ ہاؤنڈ سے خلاف پاکیزہ کے علی عمران کو کوئی خط لکھا ہے۔ میں نے شاؤچنگ کو پوچھ گچھ کے لیے بلوایا ہے، کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے؟ ادھیڑ عمر نے پوچھا۔ او باس، مجھے تفصیلات کا تو علم نہیں، البتہ 2-3 روز پہلے شاؤچنگ کو میں نے یہ کہتے سنا تھا کہ علی عمران ہی انتقام لے سکتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کس انتقام کی بات کر رہے ہیں تو وہ یہ بات ٹال گیا تھا، چیکو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اب میں سمجھ گیا، اس نے بلڈ ہاؤنڈ سے انتقام لینے کے لیے علی عمران کو ہم سے لڑانے کی کوشش کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسے اپنی بیٹی کی موت بھولی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں اس سے سمجھ لوں گا۔ سنو، تم اب شاؤچنگ کی جگہ سیکرٹ سروس کا چارج سنبھال لو گے، سمجھے؟ میں ابھی پرائم منسٹر سے بات کرتا ہوں، میں شاؤچنگ سے بات کرنے کے بعد تمہیں ہدایات دوں گا اور تم نے ان پر عمل کرنا ہے۔ ادھیڑ عمر نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ میں تو آپ کا خادم ہوں سر، آپ کے احکامات کی تعمیل تو میرا فرض ہے جناب، چیکو نے مسرت بھرے لہجے میں کہا اور ادھیڑ عمر نے ریسیور رکھ دیا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک مسلح نوجوان اندر داخل ہوا۔ یہ انہی میں سے ایک تھا جو باہر برآمدے میں موجود تھے۔ مہمان پہنچ گیا ہے سر، وہ بے ہوش ہے، نوجوان نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اسے ڈارک روم میں پہنچاؤ، میں ایک فون کر کے آ رہا ہوں، ادھیڑ عمر آدمی نے کرخت لہجے میں جواب دیا اور نوجوان سلام کر کے واپس مڑ گیا۔ ادھیڑ عمر نے دروازہ بند ہوتے ہی ایک بار پھر ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، پرائم منسٹر آفس۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ میں لارڈ فلنک بول رہا ہوں، پرائم منسٹر سے بات کراؤ، ادھیڑ عمر نے لہجہ بدلتے ہوئے تحکمانہ انداز میں کہا۔
او یس سر، ہولڈ آن فار این منٹ 10 سر۔ دوسری طرف سے بوکلائی ہوئی آواز سنائی دی، یس لارڈ، میں بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد وزیر اعظم کی آواز سنائی دی، اس کے لہجے سے ہلکے سے خوف کی لرزش نمایاں تھی۔ میں نے شاؤچنگ کو ایک ضروری کام پر لگا دیا ہے، وہ اب مزید سیکرٹ سروس کی سربراہی نہ کر سکے گا۔ آپ اس کے اسسٹنٹ چیکو کی بطور چیف آف سیکرٹ سروس تعیناتی کے آرڈرز کر دیں، ادھیر عمر نے سخت لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی آرڈرز کر دیتا ہوں۔ اور کچھ؟ پرائم منسٹر کے لہجے میں خوف کا عنصر اور زیادہ نمایاں ہو گیا تھا۔ تھینک یو، ادھیر عمر نے جواب دیا اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کمرے سے باہر نکل کر وہ راہداری میں آیا اور اس کے اختتام پر موجود سیڑھیاں اترتا ہوا ایک بڑے ہال نما کمرے میں پہنچ گیا۔ اس کمرے کے درمیان لوہے کی کرسی پر ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ کمرے کی دیواروں کے ساتھ قدیم زمانے کے ایسے ہتھیار وافر تعداد میں لٹکے ہوئے تھے جو قیدیوں پر غیر انسانی تشدد کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ کرسی پر بیٹھے ہوئے ادھیڑ عمر آدمی کی گردن ڈھلکی ہوئی تھی، وہ بے ہوش تھا۔ کمرے میں 2 مسلح افراد بڑے مؤدبانہ انداز میں کھڑے تھے۔ اسے کلپ کر کے ہوش میں لے آؤ، ادھیڑ عمر نے ایک طرف رکھی ہوئی کرسی کھسکا کر اسے بے ہوش آدمی کی کرسی کے سامنے رکھتے ہوئے تحکمانہ انداز میں کہا، اور ایک مسلح نوجوان تیزی سے بے ہوش آدمی کی کرسی کے عقب میں آیا اور اس نے کرسی کے عقبی پائے میں ٹھوکر ماری تو لوہے کی کرسی کے ایک بازو سے لوہے کے راڈز نکل کر دوسرے بازو میں غائب ہو گئے۔ اس طرح اس کے سامنے والے ایک پائے سے راڈ نکل کر دوسرے پائے میں فٹ ہو گئے۔ اب وہ ادھیڑ عمر لوہے کے راڈز کی وجہ سے حرکت بھی نہ کر سکتا تھا۔ نوجوان وہاں سے ہٹا اور تیزی سے ایک دیوار کے ساتھ موجود الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری کھول کر اس کے ایک خانے میں موجود ایک لمبی سی بوتل اٹھائی اور اس بے ہوش ادھیڑ عمر کے قریب پہنچ کر اس نے اس کا ڈھکن کھولا اور بوتل کا منہ اس کی ناک سے لگا دیا۔ چند لمحوں بعد اس نے اسے ہٹایا، ڈھکن دوبارہ لگایا اور بوتل واپس الماری میں رکھ کر وہ تیز قدم اٹھاتا اپنی جگہ پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ بے ہوش آدمی کے جسم میں چند لمحوں بعد آہستہ آہستہ حرکت پیدا ہونے لگی اور پھر ایک جھٹکے سے اس نے آنکھیں کھول دیں۔ تمہیں ہوش آ گیا شاؤچنگ، سامنے کرسی پر بیٹھے ہوئے ادھیڑ عمر نے بھیڑیے کے سے انداز میں دانت نکوستے ہوئے کہا، اور تم راچی، یہ میں کہاں ہوں؟ بے ہوش ادھیڑ عمر نے حیرت بھرے انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، میرے ایک اڈے میں ہو۔ میں نے تمہیں وارننگ نہیں دی تھی کہ میں پیشہ وارانہ ساتھی ہونے کی وجہ سے تمہارا لحاظ کرتا ہوں، اس لیے تم کبھی میرے خلاف کوئی اقدام کرنے کا سوچنا بھی مت۔ ادھیڑ عمر نے کراہت لہجے میں کہا، تو میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے تو کبھی تمہارے خلاف تمہارے معاملات میں مداخلت نہیں کی۔ شاؤچنگ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، تم نے بلاڈ ہاؤنڈز کے متعلق غلط اندازہ لگایا تھا شاؤچنگ۔ تمہارا خیال تھا کہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہو سکے گا کہ تم نے پاکستان کے علی عمران کو بلڈ ہاؤنڈز کے خلاف کام کرنے پر اکسانے کے لیے ذاتی خط لکھا ہے اور پھر اس سے بلچن بیکری کے خفیہ فون کے ذریعے بات چیت کی ہے۔ ادھیڑ عمر نے کرہت اور تنزیہ لہجے میں کہا، اور تو تمہارا شیطانی جال بلچان بیکری تک بھی پھیلا ہوا ہے۔ شاؤچنگ نے مایوس سے لہجے میں کہا، اب تم بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا؟ ادھیڑ عمر نے تیز لہجے میں کہا، اس لیے کہ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ تم سے اپنے بیٹی کی موت کا انتقام ضرور لوں گا۔ وہ سوچ کر میرے ذہن میں یہی آیا کہ پاکستان سیکرٹ سروس ہی ایسا ادارہ ہے جو چاہے تو تمہارا عبرتناک حشر کر سکتا ہے، لیکن پاکستان سیکرٹ سروس کو ظاہر ہے میں سرکاری طور پر کوئی بات نہ کہہ سکتا تھا، ورنہ تمہیں اس کی لازماً اطلاع مل جاتی۔ پاکستان کا علی عمران میرا ذاتی دوست ہے اور مجھے معلوم ہے کہ وہ پاکستان سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا ہے، چنانچہ میں نے اسے ایک ذاتی خط لکھا جس میں اسے میں نے بتایا کہ بلڈ ہاؤنڈز ایک تباہ کن مشن پر پاکستان آ رہے ہیں اور وہ اس کی اطلاع پاکستان سیکرٹ سروس کو دے دے۔ ساتھ ہی میں نے خط کے نیچے بلچان بیکری کا خفیہ نمبر بھی لکھ دیا تاکہ اگر علی عمران اس خط کی تصدیق کرنا چاہے تو میں اسے تفصیل بھی بتا دوں اور ساتھ ہی تمہارا نام بھی اس کے کانوں میں ڈال دوں۔ مجھے یقین تھا کہ پاکستان سیکرٹ سروس لازماً حرکت میں آ جائے گی اور فطری طور پر وہ یہ سوچیں گے کہ تمہارے پاکستان آنے سے پہلے ہی تمہارا خاتمہ یہی پاجان میں ہی کر دیا جائے۔ اس طرح تمہارا خاتمہ یقینی ہو جائے گا اور میرا انتقام پورا ہو جائے گا، لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ تمہارے ہاتھ میری ملکیتی بیکری کے خفیہ فون تک پھیلے ہوئے ہیں۔ شاؤچنگ نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا، تو تمہارا خیال ہے کہ پاکستان سیکرٹ سروس اور علی عمران بلڈ ہاؤنڈز کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اول تو تمہارا خیال ہی غلط ہے۔ بلڈ ہاؤنڈز میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ان کو کچل کر رکھ دے، لیکن میں مفت کی الجھنوں میں پھنسنا نہیں چاہتا، اس لیے میں نے تمہاری جگہ چیکو کو سیکرٹ سروس کا چیف بنا دیا ہے اور اب چیکو بحیثیت چیف آف سیکرٹ سروس علی عمران سے رابطہ قائم کرے گا اور اسے بتائے گا کہ تم نے خودکشی کر لی ہے
اور تم نے خودکشی کرنے سے پہلے جو خط لکھا ہے اس میں اس بات کا حوالہ دیا ہے کہ تم نے انتقامی جذبے کے طور پر پاکستان سیکرٹ سروس کو بلڈ ہاؤنڈز کے خلاف اکسانے کی کوشش کی ہے۔ اس طرح پاکستان سیکرٹ سروس خاموش ہو جائے گی۔ ادھیڑ عمر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، تم علی عمران کو نہیں جانتے، وہ اب خاموش نہیں ہوگا اور میری موت کی اطلاع ملتے ہی سمجھ جائے گا کہ یہ سب کچھ بلڈ ہاؤنڈز نے کیا ہے، اور اس کے بعد وہ میرا انتقام لینے کے لیے تم پر ٹوٹ پڑے گا۔ شاؤ چنگ نے کہا، تم مجھے ہاں بہا اس احمق سے ڈرانے کی کوششوں میں مصروف ہو شاؤ چنگ۔ مجھے معلوم ہے کہ اس نے چند تنظیموں کے خلاف کامیابی حاصل کی ہے، لیکن بلڈ ہاؤنڈز ایسی تنظیم ہے جس کا مقابلہ عمران نہیں کر سکتا۔ میں چاہوں تو چند گھنٹوں میں اس کا سر تمہارے قدموں میں لا کر ڈال سکتا ہوں۔ ادھیڑ عمر نے غصیلے لہجے میں کہا، کوشش کر کے دیکھو، تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ پاکستان سیکرٹ سروس کی کیا حیثیت ہے۔ شاؤ چنگ نے بڑے تنزیہ لہجے میں کہا، تم نے مجھے چیلنج کیا ہے، ٹھیک ہے، اب تم اس وقت تک زندہ رہو گے جب تک عمران اور پاکستان سیکرٹ سروس کا حشر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لو، لیکن تم نے بلڈ ہاؤنڈز کے خلاف سازش کی ہے، اس لیے تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ ادھیڑ عمر نے گراتے ہوئے کہا اور پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یوش! ادھیڑ عمر نے دیوار کے ساتھ کھڑے ہوئے اس نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا جس نے شاؤ چنگ کو کرسی سے کلپ کیا تھا۔ یس باس، نوجوان نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اس کے دونوں بازوں اور دونوں ٹانگوں کی ہڈیاں توڑ دو، ایک آنکھ بھی نکال دو، زبان کاٹ دو، چہرہ مسے کر دو اور پھر اسے اسی حالت میں کسی چوک پر پھینکوا دو تاکہ یہ ہسپتال میں پڑا سسکتا رہے اس وقت تک جب تک کہ علی عمران کا سر اس کی اکلوتی آنکھ کے سامنے نہ لے آؤں، اس کے بعد اسے گولی مار دینا۔ چلو شروع ہو جاؤ۔ ادھیڑ عمر نے انتہائی سرد لہجے میں کہا اور مڑ کر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی وہ سیڑھیاں چڑھ ہی رہا تھا کہ اس نے عقب میں شاؤ چنگ کے حلق سے نکلنے والی بھیانک چیخیں سنی اور اس نے اس طرح سر ہلا دیا جیسے اسے اپنے حکم کی فوری تعمیل ہونے پر خوشی ہو رہی ہو۔ پاکستان سیکرٹ سروس بلڈ ہاؤنڈز کا مقابلہ کرے گی، ادھیڑ عمر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھر راہداری سے گزر کر وہ دوبارہ پہلے والے کمرے میں آیا جہاں سے اس نے وزیر اعظم کو فون کیا تھا۔ اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ چیکو اسپیکنگ۔ چند لمحوں بعد چیکو کی آواز سنائی دی، بلڈ ہاؤنڈ اسپیکنگ، تمہارے پاس آرڈر پہنچ گئے ہیں۔ ادھیڑ عمر نے کرخت لہجے میں کہا، یس باس، میں آپ سیکرٹ سروس کا چیف ہوں۔ تھینک یو سر۔ حکم سر، چیکو نے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا۔ سنو، میں نے شاؤ چنگ کو عبرت ناک سزا دے دی ہے، اب میری بات غور سے سنو۔ تم نے پاکستان میں علی عمران سے رابطہ کرنا ہے، ادھیڑ عمر نے کہا اور پھر اسے تفصیلات بتانے لگا جو اس نے شاؤ چنگ کو بتائی تھیں۔ یس سر، میں ابھی کاغذات سے اس کا خود نمبر دے کر اس سے بات کرتا ہوں، چیکو نے جواب دیا اور ادھیڑ عمر نے کریڈل دبا کر دوبارہ نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ بیچم اسپیکنگ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی، بلو ہاؤنڈ۔ ادھیڑ عمر نے ایک رخت لہجے میں کہا، یس باس۔ بیچم کی مودبانہ آواز سنائی دی، سنو، اوکاسو کو میرے اس پاس زیرو ہاؤس بھجوا دو، میں اسے ایک خصوصی مشن پر پاکستان بھجوانا چاہتا ہوں۔ ادھیڑ عمر نے اسی طرح سخت لہجے میں کہا، یس سر، میں اسے ابھی بھجواتا ہوں، بیچم نے کہا، اور ادھیڑ عمر نے ریسیور رکھ دیا اور میز کے کنارے پر لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا۔ دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہو کر رکوع کے بل جھک گیا۔ میں نے اوکاسو کو بلایا ہے، جیسے ہی وہ پہنچے اسے میرے پاس لے آؤ، ادھیڑ عمر نے کہا۔ یس سر، نوجوان نے ایک بار پھر سر جھکاتے ہوئے کہا اور مڑ کر دروازے سے باہر نکل گیا۔ بلڈ ہاؤنڈز کا مقابلہ یہ احمق کریں گے، ادھیڑ عمر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھر اٹھ کر اس نے عقبی الماری سے شراب کی ایک بڑی سی بوتل نکالی اور اس کا ڈھکن ہٹا کر اسے منہ سے لگا لیا۔ عمران فائل کے مطالعے میں مصروف تھا کہ بلیک زیرو اس کے لیے چائے بنا کر لے آیا۔ فائل ابھی تھوڑی دیر پہلے کرنل فریدی کی طرف سے پہنچی تھی۔ عمران نے فائل پڑھتے ہوئے چائے کی فرمائش کی تھی، اس لیے بلیک زیرو اس کے لیے چائے بنا لایا تھا۔ ارے یہ کہاں کی پتی ہے، یوں لگ رہا ہے جیسے نیم کی پتیاں گھول دی جائیں۔ عمران نے چائے کی پہلی چسکی لیتے ہی منہ بناتے ہوئے کہا، جیسے چائے کا گھونٹ لینے کی بجائے اس نے کونین کی گولیاں چبا لی ہوں۔ یہ ہاسدار جلن کی چائے ہے، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو اسے کلنگ ہی پیتے ہوں گے، مجھ سے تو نہیں پی جاتی یار، تمہیں آج تک چائے بنانا ہی نہیں آیا۔ کیا کہیں گے لوگ کہ پاکستان سیکرٹ سروس کے چیف ایکسٹرا کو چائے بنانا ہی نہیں آتی۔ عمران نے اس طرح کہا جیسے سیکرٹ سروس کے چیف کی پوسٹ کے لیے ابھی اچھی چائے بنانا بنیادی شرط کی حیثیت رکھتی ہو۔ دودھ ڈال دو اور میں تو اسے ہائی سپیڈ بنایا ہے، بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ واہ کیا مہذب نام ہے، ہائی سپیڈ، ہمارے ہاں تو اسے گولی مار چائے کہتے ہیں۔ ویسے یار اس لحاظ سے تو چائے اچھی ہے،
ایک گھونٹ پیتے ہی دماغ F-16 بن جاتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور بلیک زیرو ہنستا ہوا دودھ لینے کے لیے چلا گیا، جبکہ عمران بڑے مزے سے چائے کی چسکیاں لینے میں مصروف رہا۔ اب اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے چائے اسے بے حد لطف دے رہی ہو۔ ارے آپ نے تو پیالی ہی ختم کر دی، بلیک زیرو نے واپس آ کر خالی پیالی دیکھتے ہوئے چونک کر کہا۔ تو اور کیا کرتا، اتنی مزیدار چائے کوئی بدذوق ہی پیالی میں چھوڑ سکتا ہے، عمران نے کہا اور بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ عمران صاحب سے بات کرائیں، ان کا پاجان سے فون آیا ہے۔ دوسری طرف سے سلیمان کی آواز سنائی دی۔ پاجان سے؟ یار یہ پاجان والوں کو آج کل پاکیزہ کچھ ضرورت سے زیادہ یاد آنے لگ گیا ہے، خدا ہی خیر کرے، ملاؤ کال، عمران نے اصل آواز میں کہا۔ اور چند لمحوں بعد ریسیور پر ایک اجنبی سی آواز سنائی دی۔ ہیلو چیف آف سیکرٹ سروس پاجان، چیکو سنگھ اسپیکنگ۔ بولنے والے کا لہجہ خاصا تحکمانہ تھا۔ ارے یہ پاجان کی سیکرٹ سروس ہے یا فیشن کی دکان؟ یہ ہر 5 منٹ بعد فیشن بدل جاتا ہے۔ میں علی عمران بول رہا ہوں جناب، جلدی سے فرمائیے، کہیں آپ کے بولتے بولتے کوئی اور چیف نہ آ جائے، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سابقہ چیف شاؤچنگ نے خودکشی کر لی ہے اور انہوں نے خودکشی سے پہلے جو خط لکھا ہے اس میں انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ انہوں نے پاکیزہ سیکرٹ سے متعلق علی عمران کو ذاتی طور پر ایک خط لکھا ہے کہ پاجان کی خفیہ تنظیم بلڈ ہاؤنڈز پاکیزہ میں ایک تباہ کن مشن کا منصوبہ مکمل کرنے آ رہی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ایسا انہوں نے اپنی بیٹی کے قتل کا انتقام لینے کے لیے کیا ہے، حالانکہ ایسی کوئی اطلاع ان کے پاس نہ تھی۔ اس خط کے ملنے کے بعد سرکاری طور پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ آپ کو فون کر کے اصل صورتحال سے آگاہ کر دیا جائے۔ چنانچہ سابق چیف کی ذاتی ڈائری سے ملنے والے آپ کے فون نمبر پر میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں، چیکو سنگھ نے اسپاٹ لہجے میں کہا، اور عمران کی دونوں بھویں پھیل کر ایک دوسرے سے جڑ گئی۔ لیکن یہ اطلاع مجھے دینے کی بجائے براہ راست سرکاری طور پر بھی تو دی جا سکتی تھی، عمران نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ سرکاری طور پر بھی لیٹر حکومت پاکیزہ کو بھجوایا جا رہا ہے، لیکن اعلیٰ حکام نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ آپ کو بھی اطلاع دے دی جائے۔ گڈ بائے، دوسری طرف سے اسی طرح اسپاٹ لہجے میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا، اور عمران نے اس طرح ریسیور کریڈل پر رکھا جیسے اسے اس فون کال پر حیرت کے شدید جھٹکے لگ رہے ہوں۔ یہ تو معاملہ ہی ختم ہو گیا، بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرے خیال میں معاملہ اب شروع ہوا ہے۔ اول تو شاؤچنگ کی خودکشی کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی کہ اچانک اس نے ایسا کیا کیوں، دوسرا کوئی بھی خودکشی کرنے والا اس قسم کے خط نہیں لکھا کرتا، تیسری بات یہ کہ اگر واقعی اس نے ذاتی انتقام کے لیے ہمیں استعمال کرنا چاہا تھا تو پھر مطلوبہ نتائج تک اس کی خودکشی کرنے کی کوئی تک نہیں بنتی، عمران نے تجزیہ کرتے ہوئے کہا۔ تو پھر اس کال سے کیا مطلب لیا جائے، بلیک زیرو نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگر یہ کال درست ہے تو یہی مطلب لیا جا سکتا ہے کہ بلڈ ہاؤنڈز کو شاؤچنگ کی ہمیں دی جانے والی اطلاع کا علم ہو گیا ہے، اور انہوں نے فوری طور پر شاؤچنگ کو ہٹوا کر اپنا آدمی تعینات کر دیا، اور ہمیں روکنے کے لیے یہ ڈرامہ سٹیج کیا گیا ہے، عمران نے کہا۔ لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ شاؤچنگ نے کسی ذاتی انتقام کے لیے ایسا کیا ہو، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بلڈ ہاؤنڈز یہ نہ چاہتے ہوں کہ ہم اس مشن سے ہوشیار رہیں اور وہ بے خبری میں ہمیں آ لیں، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو پھر اب کیا کرنا چاہیے، بلیک زیرو نے کہا۔ ایک راستہ ہے اس الجھن کو حل کرنے کا، عمران نے کہا، اور پھر ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس پاجان ڈائریکٹ کمپنی۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے آواز سنائی دی، ٹماکو سے بات کراؤ، میں پاکیزہ سے پرنس آف ڈھمپ بول رہا ہوں، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ ہولڈ آن کرے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور عمران خاموش ہو گیا۔ یہ ٹماکو کون ہے، بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تمباکو کا چھوٹا بھائی ہے، عمران نے سرد لہجے میں جواب دیا، تو بلیک زیرو ہورن بھیج کر خاموش ہو گیا۔ ہیلو ٹماکو اسپیکنگ۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی، یار یہ بھی کوئی نام ہے، نشہ آور کئی بار کہا ہے، نام ہی رکھنا ہے تو ٹماٹر رکھ لو، شاید نام کی وجہ سے تمہارا رنگ بھی سرخ ہو جائے، اب تو تمباکو کی طرح کالا پیلا سا ہو گیا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او پرنس آپ، خیریت، آج میرا نام آپ کو کیسے یاد آ گیا، دوسری طرف سے بولنے والے نے بری طرح ہنستے ہوئے کہا۔ ہمارے ہاں ٹماٹر بڑے مہنگے ہو گئے ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ چلو پاجان سے منگوا لیتے ہیں، لیکن تم نے ابھی تک وہی ٹمبکٹو جیسا نام رکھا ہوا ہے، عمران نے کہا۔
چلیے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، اپنا نام بدل لیتا ہوں، لیکن پھر آپ کو بھی اپنا نام بدلنا پڑے گا۔ ڈھمپ کی بجائے پمپ کیسا رہے گا؟ تمباکو نے بری طرح ہنستے ہوئے کہا۔ وہ تو میرے ہونے والے چھوٹے بھائی کا نام ہے۔ تم اچھے دوست ہو، مجھے ہی چھوٹا بنانے پر تل گئے ہو۔ اچھا، سنا ہے تمہارے ہاں آج کل خون پینے والے کتے کچھ زیادہ ہی ہو گئے ہیں، عمران نے اصل بات پر آتے ہوئے کہا۔